لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. ہر نماز کے بعد مسنون اذکار کی بھی پابندی کریں. نماز کے بعد اونچی آواز میں ایک بار پڑھا جائے گا اللہ اکبر. بولیے اللہ سب سے بڑا ہے. پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیے. میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. نماز تو ہم نے پڑھ لی لیکن پتہ نہیں کہاں بھول گئے, کیا غلطی کی, کون سی چیز ٹھیک نہیں کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد ایک عجیب سی بے چینی لگ جاتی ہے, پتہ نہیں کس کوالٹی کی نماز ہے. تو فوراً یہ استغفار کریں کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے اگر کوئی چیز ہم سے ٹھیک نہیں ہوئی. پھر پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے. اے بزرگی اور عزت والے تو بہت بابرکت ہے. نماز کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ سلام پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو سلامتی والے, سب سلامتی تیری طرف سے آتی. بزرگی اور عزت والے رب تو بہت بابرکت ہے. تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں دراصل کہ اللہ تو ہمیں سلامتی اور برکت عطا فرما. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کبھی کسی سے براہ راست کچھ مانگتے نہیں ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں, اس شخص کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں عموماً شعراء بادشاہوں کی مدح کرتے تھے, قصیدے کہتے تھے, تو ان قصیدوں میں صرف ان کی تعریف کرتے تھے وہ. اور جب تعریف کرتے تو بادشاہ بعد میں کیا کرتے تھے, انعام دیتے تھے. وہ ان سے یہ نہیں کہتے تھے ہمیں آپ سے یہ چاہیے وہ چاہیے, نہیں, وہ صرف تعریف کرتے تھے اور بادشاہ انعام دیتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آپ جب اللہ کی صرف تعریف کرتے ہیں تو ان اے وے آپ اس کی اس خاص صفت کو جوش میں لا رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ آپ سراسر سلامتی, کیا مانگ رہے ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں آپ سراسر سلامتی؟ کہ اللہ مجھے بھی سلامتی نماز, ہمیں بھی سلامت رکھ. آپ بہت بابرکت ہیں, کیا ہمیں بھی برکتوں سے نواز. پھر دعا مانگیے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر, شکر اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کرتا رہوں, یعنی اچھا سا ذکر کروں, خوبصورت طریقے سے شکر ادا کروں اور بہترین عبادت کروں. ہر نماز کے بعد اگر انسان یہ دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نمازوں کی کوالٹی امپروو ہوتی جائے گی. اور اس میں اس بات کا اقرار بھی ہے کہ یا اللہ میں نے حق نہیں ادا کیا, مجھے اور زیادہ اچھا کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ اگلی نماز اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر. اور اس سے بھی وہ گلٹ دور ہوتی ہے جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا نماز, ہم کہتے کیا کیا ہے, حق نہیں ادا ہوا, حق نہیں ادا ہوا. پھر غرور و تکبر نہیں آتا دل میں کہ ہم اتنے نمازی ہیں اور اتنے نفل پڑھتے ہیں اور اتنے عبادت گزار ہیں. پھر کیا احساس ہوتا ہے, ابھی کچھ بھی نہیں کیا, یا اللہ اور اچھا کرنے کی توفیق دے, اللہ تو میری مدد کر. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اس کی تفسیر ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ تو مدد کر کہ تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت ترین عبادت کروں. حالانکہ آپ ابھی کر کے بیٹھے ہیں. اور دعا ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. پڑھیے اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. بندہ مومن اپنی آخرت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. آخرت کی فکر کبھی اس کے دل سے جدا ہوتی نہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے. تو انسان کے اندر جس چیز کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے دعا بھی اتنی زیادہ کرتا ہے. تو ہر نماز کے بعد اس کو مانگیے. پھر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، جو تو عطا کرے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو تیرے ہاں اس کی حیثیت فائدہ نہیں دے سکتی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اس کے قادر مطلق ہونے کا اظہار اور اقرار کیا گیا، اور پھر مانگا گیا اے اللہ جسے تو دے اسے تو کوئی روک سکتا ہی نہیں، یعنی سب سے بڑی طاقت تیری ہے اور تو عطا کر سکتا ہے، اور اگر تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور کوئی بھی صاحب حیثیت جس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، اس کو تیرے ہاں اس کی حیثیت فائدہ نہیں دیتی. حیثیت سے مراد سٹیٹس. دنیا میں اگر کسی کا سٹیٹس بہت بڑا بھی ہے تو مت سوچے کہ وہ سٹیٹس اس کو کوئی وہاں فائدہ دے. مثلا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے تو مت سوچے کہ چونکہ میں اسکالر ہوں اس لیے میری سفارش ضرور سنی جائے گی. یا کسی کے پاس مال زیادہ تو کوئی انسان سوچے کہ چونکہ میں دنیا میں مال رکھتا ہوں اس لیے دعائیں بھی میری ساری قبول ہو سکتی ہیں. یا یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، حکومت ہے، کسی بھی قسم کا کوئی اقتدار، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی اسکل، کچھ بھی ہے، تو انسان یہ مت سوچے کہ اس وجہ سے وہ اللہ کا بہت پیارا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، ان کی بات ہر کوئی مان لیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، کسی کی کوئی ویکنس ہوتی، کسی کی کوئی، تو لوگ اس کے مطابق ان کی بات سن لیتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں کسی صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت مانا نہیں رکھتی الا یہ کہ وہ اللہ کو راضی کرے، چاہے وہ انتہائی غریب ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پہ بہت پڑھا لکھا نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کی محبت ہے، تو وہ اللہ کے بہت قریب ہے. تو اس عاجزی کے ساتھ انسان دعا مانگے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں، اور تو نہ دے تو کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، میں اپنی ساری ضروریات میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور یہ بھی توحید خالص. اس توحید کے ساتھ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دہرائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اگلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی، اور نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے، اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں دین کو، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. دعا کے شروع میں تو لا الہ الا اللہ وحدہ کی تسبیح دہرائی گئی ہے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی، پھر اللہ کی توحید بیان کی گئی، خالص توحید، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کی صرف عبادت کرتے ہیں. لہ النعمۃ ولہ الفضل، اسی کے لیے نعمت اور اسی کے لیے ہے سارا فضل. یہ تلبیہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، ان الحمد والنعمۃ لک، تو یہاں بھی لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، اور اسی کے لیے ہے اچھی تعریف، اچھی اچھی تعریفیں بھی اسی کی. پھر توحید کی بات، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین،
ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادتوں کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کفار کو یہ بات اچھی نہ بھی لگے پھر بھی ہم اسی کی عبادت کریں گے. کفار کو اچھی کیوں نہ لگے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی موحدین کے علاوہ باقی لوگوں نے اور بت بنا رکھے ہوتے اور وہ ان کی عبادت اور تعریف کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی ناخوش ہو، لیکن میں تو صرف ایک اللہ ہی کا ذکر بلند کروں گی، اسی کی عبادت کروں گی. تو اس دعا کو بھی دہرا لیجئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر یعنی بہت بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیا کے فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دعائیں شروع ہوتی ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. اور اس میں بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ کیا کیا ہم مانگیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں نقصان دیتی ہیں. بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا بھی ہے اور ہم ان کے نقصان سے بچتے نہیں، یا ان کا نقصان پوری طرح نہیں سمجھتے، یا پھر ان سے بچنے کی دعا نہیں کرتے. تو ایسی تمام دعائیں اللہم انی اعوذ بکا سے شروع ہوتی ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں چیز کے نقصان سے، شر سے، فتنے سے محفوظ رکھ. یہ ایک دعا تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں بہت سی اور دعائیں ایسی ہیں جن میں کچھ چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے. جب آپ حج پر جائیں تو یہ کتاب تو آپ کو سارا وقت بیگ میں رکھنی ہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ قرآنی اور مسنون دعائیں کے نام سے یہ کتاب بھی بہت فائدہ مند ہے. اس میں ایک طرف تو قرآنی دعائیں ہیں، دوسری طرف مسنون دعائیں ہیں. اور مسنون دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام دعائیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں یا کچھ چیزوں کے بارے میں ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو اگر زبانی یاد ہو تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو یہ کتاب بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگی کہ مختلف قبولیت کے اوقات میں آپ اس کو کھول کر ایک ایک دعا کو پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ پڑھنے کے بعد رک جائیں، اپنے دل میں اتاریں اور دل سے مانگیں، پھر دوسری پڑھیں، پھر رک جائیں، سوچیں، پھر تیسری پڑھیں. یہ نہیں کہ جیسے آپ کوئی قرآن مجید کے آیات پڑھ رہے ہیں یا کوئی حفظ کا سبق پڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی آپ روز کا اپنا وظیفہ پورا کر رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا. خانہ پوری نہیں کرنی صرف، بلکہ ایک ایک دعا اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ اس کو واقعی مانگ رہے ہوں. اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، اس میں خصوصی طور پر استغفار کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. یہ نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سفر کے دوران بھی کتاب کھول کے آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے. جتنی بھی دعائیں اللہم انی اعوذ بکا کے نام سے ہیں ان کو حفاظت کی دعاؤں کے تحت اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ یہ دعائیں
مختلف طرح کے شر سے انسان کو محفوظ کر کے اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں. پھر اسی طرح دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے رات کو ڈر لگے یا وسوسے آتے ہوں یا پھر کوئی جادو یا جنات وغیرہ یا شیاطین تنگ کرتے ہوں یا عام بیماریاں ہوں یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کے لیے یا پھر اپنی بخشش کے لیے استغفار کی مختلف قسمیں، یا انسان رنجیدہ اور غمگین ہو تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، اس کی دعائیں ہیں. اور مقبول دعاؤں کے نام سے جو کارڈ ہے وہ دعائیں بھی اس میں موجود ہیں. ان اذکار کو پڑھ کر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک دعا پڑھیں، رکیں اور کچھ نہ کچھ مانگیں. جیسے کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختلف چیزوں کو جب ہم مانگتے ہیں تو ایک وقت میں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، دوسرے وقت میں ہم کو بھول جاتی ہیں. کبھی ایک دعا ہم بہت مانگتے ہیں، جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بس بچوں کی ہدایت کی دعا ہم مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، ذرا سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، تھوڑے دن میں پھر وہ شرارت شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی دعائیں ساری زندگی مانگنی ہوتی ہے ماؤں کو. تو اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی رنج غم ہم فکرے ہیں یا آپ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے جو بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ دے، دنیا میں اور مرنے کے بعد کیا کچھ ملے، اس کے لیے کیا کریں کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل دعائیں ہر ذکر کے نیچے ایک آدھ چھوٹی چھوٹی بات لکھ لیں. مثال کے طور پر جیسے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی، اس میں کھانے پینے کی باتیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ سب دیا. تو اس کے ساتھ میں نے لکھا ہوا کہ رزق حلال دے، حرام سے بچا، کیونکہ اس میں رزق کی بات آئی تو میں اپنے لیے حرام سے پناہ مانگتی. اسی طرح مثال کے طور پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے آج کا ہم و غم، یعنی آج مجھے کیا چیز بودر کر رہی ہے. تو جب میں یہ پڑھتی ہوں تو ساتھ ہی ہم یاد کر لیتی ہوں، پھر وہ خاص وہ دعا وہاں مانگ لیتی ہوں. پھر اسی طرح جو کام آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت عرصے سے آپ کے دل میں ایک تمنا ہے، خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، ہو نہیں پا رہا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، خاص اپنا سوال کریں اس چیز کے لیے. بدیع السماوات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یعنی بہت ہی شاندار قسم کی صفت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوریجنیٹر ہے نئے سرے سے، جبکہ کسی چیز کا کوئی پہلے سے پریسیڈنٹ نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی اس کی مثال نہ ہو. وہ کرنا بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اسباب کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیزیں بنا سکتا ہے. تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں فلاں چیز چاہیے لیکن کوئی سبب نظر آتا ہی نہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں، مایوسی کا عالم ہے. تو آپ کیا کریں، وہ جو آپ کے دل میں مایوسی والی بات ہے نا وہ آپ وہاں لکھ لیں. اور جب آپ کو یا بدیع السماوات کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو آسمان بنا لیا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، امپاسبل چیزیں وہاں مانگیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ ایک تو شعور سے مانگیں، دوسرے بھولے نہیں مانگنا، تیسرے مسلسل مانگتے رہیں کچھ چیزیں، ایک ردم کے ساتھ چلیں. یہ نہیں کبھی کوئی کام کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر کبھی زیادہ کر لیا، کبھی بالکل نہ کیا، کبھی جوش میں آ کے دن رات ایک کر دیے پھر بھول بھلا گئے. نہیں، جو لوگ خاص طور پر حج کو جا رہے ہیں وہ یہ عہد کر کے جائیں کہ وہاں جو ہم ایک روٹین بنائیں گے واپس آ کر بھی ہم اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو کام آپ وہاں روز کرتے تھے وہ کم از کم ہفتے میں ایک دن کرنے کی پابندی کر لیں. تو اس طرح آپ کی زندگی میں کچھ اچھی عادتیں پختہ ہو جائیں گی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایک تو مطمئن انسان کے طور پہ زندگی بسر کریں گے، پرسکون رہیں گے، کوئی چیز ناممکن نہیں لگے گی، مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا رابطہ اور تعلق اس ذات سے ہے جس کے قبضے میں زمین آسمان ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ صرف شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے رب کے بارے میں بھلوا دیتا ہے اور اس سے نا امید کراتا ہے اور مایوس کرتا ہے. پھر ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو پہاڑ بنا کے اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں. اور جو اللہ نے ہم کو ٹیلنٹ دیا ہے، جو ذہانت دی ہے، جو عقل دی ہے، جو قوت دی ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر پاتے. شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. تو شیطان کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. جس طرح آسمانوں سے جب وحی آنی تھی تو شیطانوں کو مار بگایا گیا تھا نا شہاب ثاقب سے، اسی طرح جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطانوں کو تیر لگتے وہ بھاگتے ہیں.
اذا ذکر اللہ خنس، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے شیطان بھاگنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے. وہ آپ کا وہ خلوص کے ساتھ کیا ہوا ذکر، اللہ سے مانگی ہوئی دعا اس کو تیروں کی طرح لگتی ہے اور وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو جنوں سے ڈر لگتا ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی جن ون سے ڈرنے کی. کبھی بھی ایسا کوئی خیال آئے، ایسی کوئی چیز ایکسپیرینس میں آئے یا ان یوزول قسم کی کوئی چیز ہو تو آپ کہیں کہ میں مارنے لگی ان کو تیر. اب یہ تیر تو نہیں لگے گا ان کو جا کے، کیونکہ نظر جو نہیں آتے، کہاں سے تیر آئے گا؟ اللہ کے ذکر کا تیر آئے گا، اور وہ جس قوت سے نکلے گا اس قوت سے جا کے لگے گا. اللہ نے جنوں کو، شیطانوں کو ہم سے کمتر بنایا ہے، وہ ہم سے نیچے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی ہے. آپ نے ان کو کیوں سر پہ چڑھایا ہوا ہے؟ بگائے ان کو، کس سے بگائیں گے؟ قرآن کے ذریعے. سورۃ الجن پڑھے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان میں چھپ چھپ کے جگہ بنا کے کچھ سنا کرتے تھے، لیکن جب قرآن اترنے لگا تو کیا ہوا؟ سب طرف پیرے لگ گئے. اب ہم اوپر ہی نہیں جا سکتے تھے، ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پر آپ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بالکل ایسے امیجن کرتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، پھر وہ سزا بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں. جو مسچیف کرتے ہیں نا، فساد کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں سکھا دی ہیں کہ جو ہمیں چیز نظر نہ آئے ہم اس کو بھی مار سکتے ہیں، ہم اس کو بھی بھگا سکتے ہیں. یہ ایسے ذکر ہیں، صرف یقین کی ضرورت ہے. آیت الکرسی آپ پڑھیے تو صحیح، کیونکہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، اور کون نگہبان آ جاتا ہے؟ فرشتہ آ جاتا ہے، وہ ڈیوٹی سنبھال لیتا ہے. آپ مزے سے سوئیں، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی نہیں آ سکتا پاس. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو بس ٹھیک ہے، پھر سزا ہے آپ کی، سب آئیں گی بلائیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان اذکار کی پابندی کریں اور ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں.